بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی آج ہم سبق مرزا غالب کے ذات و خصائل کے چوتھے حصے کی پڑھائی کرنے لگے ہیں۔ تو یہاں سے ہم نے آج پڑھنا ہے کہ ایک دن دیوان فضل اللہ مرحوم چرٹ میں سوار مرزا صاحب کے مکان کے پاس سے بغیر ملے نکل گئے۔ تو بیٹا یہ واقعہ کن کا ہے؟ دیوان فضل اللہ کا۔ اور مرحوم کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ جس وقت مولانا الطاف حسین حالی نے یہ واقعہ بیان کیا ہے اس وقت تک یہ وفات پا چکے تھے۔ تو سوار کس میں تھے؟ وہ چرٹ۔ چرٹ کہتے ہیں رتھ بھی اس کے معنی ہوتے ہیں اور بگھی بھی۔ مرزا کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک رکا دیوان جی کو لکھا۔ رکا بیٹا اس کا مطلب ہوتا ہے خط، پیغام لکھا۔ مضمون یہ کہ آج مجھ کو اس قدر ندامت ہوئی ہے، اس قدر یعنی اتنی زیادہ ندامت، شرمندگی کہ شرم کے مارے زمین میں گڑا جاتا ہوں۔ شرم کے مارے زمین میں گڑا جانا مطلب نہایت شرمندہ ہونا۔ اس سے زیادہ اور کیا نالائکی ہو سکتی ہے؟ نالائکی نااہلی کہ آپ کبھی نہ کبھی تو اس طرف سے گزریں اور میں سلام کو حاضر نہ ہوں۔ جب یہ دیوان جی کے پاس پہنچا، یہ سے مراد کیا بیٹا؟ یہ خط، یہ رکا، تو وہ نہایت شرمندہ ہوئے اور اسی وقت گاڑی میں سوار ہو کر مرزا صاحب سے ملنے کو آئے۔ تو دیکھیں بیٹا جی، ہم یہاں پہ یہ پڑھ رہے ہیں کہ مرزا غالب جو ہے وہ بات بات پر مذاق کرتے تھے۔ تو یہ دیکھیں، یہ اپنے دوست کو احساس بھی دلایا تو انہوں نے مزاحیہ انداز میں دلایا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے گھر کے پاس سے گزرے تو آپ مجھے بتا دیتے، چلے جی میں آپ کو ملنے کے لیے آ جاتا، آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی ہے کہ آپ ادھر سے گزر گئے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ در حقیقت انہوں نے اس پہ تنقید کی ہے کہ آپ ادھر سے مجھے بغیر ملے کیوں گزر گئے۔ فواکہ میں آم ان کو بہت مرغوب تھا۔ فواکہ پھلوں میں، مرغوب پسندیدہ۔ تو مرزا غالب جو ہے ان کا پسندیدہ پھل کون سا تھا؟ تو یہ بیٹا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آم تھا۔ آموں کی فصل میں، فصل مطلب موسم میں، ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے عمدہ عمدہ آم بھیجتے تھے۔ عمدہ یعنی اعلیٰ، نفیس، اچھی قسم کے۔ اور وہ خود اپنے بعض دوستوں سے تقاضا کر کے آم منگواتا ہے۔ تقاضا کرنا مطلب طلب کرنا، ڈیمانڈ کرنا۔ ایک روز یعنی ایک دن مرحوم بہادر شاہ، اب یہ مرحوم جو ہے اس وجہ سے لکھا ہوا ہے کہ بہادر شاہ ظفر جو ہے وہ بھی بیٹا اس وقت تک انتقال کر چکے تھے جب حالی نے یہ سبق لکھا ہے۔ آموں کے موسم میں چند مصاحبوں کے ساتھ، مصاحب بادشاہ کے خاص لوگ، وہ لوگ جو ہر وقت تقریباً بادشاہ کے ساتھ رہتے تھے، جن میں مرزا بھی تھے، باغ حیات بخش یا مہتاب باغ میں ٹہل رہے تھے۔ ٹہلنا مطلب چہل قدمی کرنا۔ تو کس باغ میں وہ ٹہل رہے تھے؟ یا تو حالی کہتے ہیں اس کا نام تھا باغ حیات بخش یا پھر اس کا نام تھا مہتاب باغ، یعنی وہ حالی کو اچھی طرح سے یاد نہیں ہے کہ یہ واقعہ کس باغ کا ہے۔ آم کے پیڑ، درخت رنگ برنگ کے آموں سے لد رہے تھے۔ لد رہے تھے مطلب بھرے ہوئے تھے۔ یہاں کا آم بادشاہ یا سلاطین یا بیگمات کے سوا کسی کو میسر نہیں آ سکتا تھا۔ سلاطین سلطان کی جمع ہے، یعنی بادشاہ ہے۔ بیگمات بیگم کی جمع ہے۔ بیگم یعنی بادشاہ کی بیوی، یعنی شاہی خاندان کی عورتیں۔ سوا ان کے علاوہ میسر، دستیاب، مہیا۔ مرزا بار بار آموں کی طرف دیکھتے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھتے ہو؟ مرزا نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، اس کو دیکھتا ہوں کہ کسی دانے پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے یا نہیں۔ بادشاہ مسکرائے اور اسی روز ایک بہنگی عمدہ عمدہ آموں کی مرزا کو بھجوائی۔ بہنگی جو ہے بیٹا ٹوکری، پیٹی جس میں آم ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیں بیٹا جی، یہ بات بات میں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ مرزا غالب بہت ہی زیادہ مزاحیہ طبیعت کے مالک تھے، یعنی بات بات پر وہ مذاق کرتے تھے۔ مرزا کی نیت آموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی۔ سیر نہ ہونا مطلب دل نہ بھرنا، یعنی طبیعت نہ بھرنا۔ اہل شہر توفتاً بھیجتے تھے۔ اہل شہر، شہر کے رہنے والے۔ تو مرزا غالب جو ہے وہ دلی شہر میں رہتے تھے، تو اہل شہر سے مراد ہے یہاں پہ دلی کے رہنے والے۔ توفتاً یعنی تحفے کے طور پر بھیجتے تھے۔ خود وہ بازار سے منگواتے تھے۔ باہر سے دور دور کا آم بطور سوغات کے آتا تھا۔ سوغات بیٹا جس کا مطلب ہوتا ہے تحفہ، تو بطور سوغات یعنی سوغات کے طور پر، یعنی تحفے کے طور پر۔ مگر حضرت کا جی نہیں بھرتا تھا۔ نواب مصطفیٰ خان مرحوم ناقل تھے۔ ناقل مطلب نقل کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، یعنی اس واقعے کو بیان کرنے والے ہیں کہ ایک صحبت میں، صحبت ان مجلس، محفل میں مولانا فضل حق اور دیگر احباب موجود تھے۔ احباب حبیب کی جمع ہے، یعنی دوست۔ اور آم کی نسبت متعلق ہر ایک شخص اپنی اپنی رائے بیان کر رہا تھا کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔
جب سب لوگ اپنی اپنی کہہ چکے تو مولانا فضل حق نے مرزا سے کہا کہ تم بھی اپنی رائے بیان کرو۔ مرزا نے کہا بھائی میرے نزدیک تو آم میں صرف دو باتیں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت ہو۔ سب حاضرین ہنس پڑے۔ تو اب یہ بیٹا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مرزا نے آم میں کتنی خوبیاں بتائی ہونی چاہیے؟ دو ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ میٹھا ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کہ کافی زیادہ ہونا چاہیے۔ اور مرزا غالب سے آم کے بارے میں رائے کس نے طلب کی تھی؟ تو بیٹا اس کا جواب یہ ہے کہ مولانا فضل حق نے۔ اور اس والے واقعے کو بیان کس نے کیا ہے؟ تو نواب مصطفیٰ خان مرحوم نے۔ تو یہ سبق جو ہے بیٹا جی جس کتاب سے لیا گیا ہے اس کا نام ہے یادگار غالب۔ تو یہ کتاب لکھی کس نے ہے؟ مولانا الطاف حسین علی نے۔ تو بیٹا جی آج کا کام ہمارا اتنا ہی ہے۔ اللہ حافظ۔